بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں اور نزول قرآن کا مہینہ اور مبارک راتیں اور کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن۔ قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور بہت اہم رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23۔ یہاں ماہ رمضان کا ذکر، ماہ رمضان کے فرض روزوں کا بیان اور دیگر امور جو ماہ رمضان سے متعلق ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا پچھلی نشست میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 تک، جہاں ذکر آ چکا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ قرآن جیسی عظیم نعمت کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ہاں فلیستجیبوا لی، بس انہیں چاہیے میرا حکم تو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ بندوں کے بہت قریب ہیں۔ ماہ رمضان کے فرض روزوں کا ذکر آ گیا۔ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد تقوی ہے، آیت نمبر 183 میں ذکر آیا۔ روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ اس روح کی بیداری اور اس روح کو اسٹرینتھن کرنا، اور اس روح میں ارج ہے اللہ رب العالمین کے قرب کی، یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے اور اس میں ارج ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی۔ اور حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس روزے کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو مل جاتا ہے۔ دعا کا ذکر آیا، جب پکارو گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا کو سنوں گا۔ یہ گارنٹی تو ہے مگر کنڈیشنل گارنٹی، شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ میرا حکم تو مانے۔ آج حالت یہ ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، حرام خوری کی جا رہی ہو، سود کے دھندے بھی جاری ہوں، بے حیائی کا طوفان بھی مچایا جا رہا ہو، شریعت کے بہت سارے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اور پھر لوگ شکوہ کرتے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں دعائیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں، لیکن دل سے پوچھئے کیا قبول ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ آیت نمبر 152 میں ذکر آیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یا اللہ فرما رہے تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل تو کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا، تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ فرمایا کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پائیں۔ ماہ رمضان سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر آ رہا ہے، خاص طور پر ماہ رمضان کی راتوں کے بارے میں، روزے کی راتوں کے بارے میں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ بنی اسرائیل کے روزے میں بڑی ایک سختی تھی، وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی امت میں اس کی گنجائش عطا کی گئی، اس کی طرف اشارہ۔ روزے کی حالت میں تو زوجین کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن روزے کی رات میں قائم کیا جا سکتا ہے، یہ تعلق اس کی حلال ہونے کا ذکر ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم مردوں کے لیے لباس ہیں اور تم مرد ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر! ایک دجالی تہذیب ہے جو نکاح کے بندھن کو ختم کرنا چاہتی ہے اور مرد اور عورت کو ایسا آزاد کرنا چاہتی ہے کہ وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرے، معاذ اللہ۔ اور ایک الہامی تعلیم ہے جو نکاح کے بندھن کی بات کرتی ہے، اور یہ الہامی تعلیم گھر گھر ہستی کے معاملات کو چلانے کی بات کرتی ہے، گھر کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی بات کرتی ہے۔ دنیا کی بڑے بڑے ممالک کے صدور ان کو کہنا پڑتا ہے خدا کے واسطے نکاح کرو، ہاں اپنے بڑے بڑے ایڈریسز میں ان کو کہنا پڑتا ہے نکاح کرو، وہ اسپیس وار کے لیے تیار ہیں، اور نیچے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ گھر برباد ہو چکے۔ اللہ کا دین کیا پیاری بات بیان فرما رہا ہے، بیویاں شوہروں کے لیے، شوہر بیویوں کے لیے لباس۔ اتنا قرب کہ جیسے یہ کپڑا میرے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا لباس ہمارے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے، اتنا قرب اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سے پیارا کوئی جملہ نہیں ہو سکتا، اس سے پیارا کوئی
لفظ نہیں ہو سکتا شوہر اور بیوی کے قرب کو بیان کرنے کے اعتبار سے۔ ہاں لباس ہماری زینت کا اظہار بھی، لباس ہمارے عیوب کو چھپا دیتا ہے، کہیں دھبا کہیں کٹ لگا ہے تو لباس پہن لیا چھپ جاتا ہے نا، لباس راحت بھی فراہم کرتا ہے۔ جیسے لباس کے بہت سارے فوائد ہیں، اسی طرح زوجین کا یہ تعلق، نکاح کا یہ بندھن، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور انسانیت کو اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کا معاملہ کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور تم سے درگزر فرمائی۔ کیا مطلب؟ ایک خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں تو منع تھا، یہود کو تو منع تھا روزے کی رات میں زوجین کا تعلق قائم کرنا، پتہ نہیں ہمیں منع تو نہیں ہے، اس شک کے ساتھ کچھ لوگ یہ تعلق قائم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرمانے معاف کر دیا گیا اور روزے کی رات میں اس امت کے لیے زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال کیا گیا ہے۔ فرمایا فالآن باشرہن، پس تم ان سے صحبت اختیار کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے طے فرما دیا اسے طلب کرو۔ اشارہ ہے اولاد کے حصول کی طرف۔ نکاح کے ذریعے جہاں زوجین کے لیے تسکین کا سامان ہوتا ہے، وہیں ایک بہت بڑا مقصد اولاد کا حصول بھی ہے، تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ اللہ کا دین نکاح کی ترغیب دلاتا ہے، اولاد کا حصول ہوگا، گھر گھر ہستی کے معاملات چلیں گے، ورنہ دنیا کے بعض ممالک کا حال یہ مثلا جاپان اور فرانس وغیرہ بوڑھے بہت ہیں، جوان کم پڑ گئے، کیوں؟ نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے، اور آج دنیا ہمیں پڑھا رہی ہے سبق کے بچے دو ہی اچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی کتاب بتاتی نکاح بھی کرو اور اولاد کا حصول بھی ہو، اس کی ترغیب دلائی گئی۔ اس کے بعد روزے کے تعلق سے ایک اور نقطہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو ہم سحری کا معاملہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے۔ اس کو سادہ الفاظ میں صبح صادق کہتے ہیں۔ کھاؤ پیو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سحری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ بعض لوگ بس نیت کر کے سوئی جاتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہیں، قیام اٹھنا چاہیے، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رات کے آخری حصے میں دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خیر سحری کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، یعنی صبح صادق کا وقت، جیسے وہ وقت ہو جائے اب یہ کھانا پینا بند۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کر لو۔ رات سے ہاں مراد غروب آفتاب کا معاملہ، جس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے غروب آفتاب ہو جائے روزے کا اہتمام اس کو کھولنے کا کر لینا چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک امت وقت پر افطار کرے گی، ویسے تو ترجمہ ہے الفاظ کا جلدی سے مراد پہلے نہیں ہے، وقت پر افطار کرے گی انشاءاللہ تعالی امت برکت پر رہے گی۔ تو یہ سحری کا تذکرہ بھی آ گیا، افطار کا تذکرہ بھی آ گیا۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے افطار کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ مجالس تو ہیں جو باقاعدہ فزیکلی مجالس ہوتی ہیں، خیر کی دروس کی الحمدللہ، اور کچھ لوگ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں خیر کے کچھ کاموں کے لیے، ہم قائل ہیں خیر کی حد تک، لیکن جتنا اس کے اندر فضولیات کا معاملہ اور غلط قسم کی چیزیں اور گناہ کے کام شامل کر دیے گئے، ان سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق دے اور ان اوقات کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے صحبت نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ رمضان میں روزے کی راتوں میں تو تعلق قائم کرنا زوجین کا حلال، لیکن حالت اعتکاف میں آ گئے ہو تو اب یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ رکوع 23 رکوع البقرہ کا، ماہ رمضان سے متعلق جو کچھ اسی ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور اعتکاف نبی مکرم علیہ السلام کی سنت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، ایک سال نہ کر سکے غزوہ وغیرہ کی وجہ سے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا۔ جن کے لیے سہولت ہو اعتکاف کا اہتمام انہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ حلال حرام کے فیصلے عطا فرما رہے، یہ بھی حدود ہیں۔ عام ایک تصور ہے کہ حدود کا لفظ شرعی اصطلاح میں صرف سزاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں دیکھیے احکامات کا بیان آیا، سحری کے بارے میں، افطار کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں، عورتوں سے صحبت کرنے کے بارے میں، ان کے بارے میں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انگلش میں کہتے ہیں نا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس،
کتنا سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کی گئی کووڈ کے معاملے میں، تو حرام سے بھی ڈسٹینس پہ رہنا چاہیے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری سیٹ کر دی تو تھوڑا پیچھے رہو، ورنہ قریب جاؤ گے تو کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل یعنی ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ مال تو بندہ دوسرے کا کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر رہے ہو، اپنا مال ہڑپ کرو، کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کسی دوسرے کا نقصان کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل یعنی ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، حرام مال سے روکا جا رہا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اس مال کو حاکموں تک بطور رشوت پہنچاؤ کہ تم لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ جانتے بوجھتے گناہ کے طور پر ہڑپ کر جاؤ۔ یہ بتایا جا رہا ہے مال حرام سے بچو اور رشوت حکام بالا تک پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو۔ فلاں ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو پیسہ کھلا کر فلاں کی زمین پر قبضہ، فلاں کی پلاٹ پر قبضہ، فلاں کی جائیداد پر قبضہ، یہ تو معروف بات ہے نا ہمارے ہاں، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، یہ قبضوں کی جائیدادیں اور یہ ہڑپ کر جانا اس طریقے پر، یہ حرام کیا گیا ہمارے دین میں۔ اور یہ سارا بیان کس تسلسل میں آ رہا ہے؟ ماہ رمضان کے روزوں کے بیان کے ذیل میں۔ روزے کا مقصد کیا بیان ہوا تھا؟ البقرہ آیت نمبر 183 میں ہم نے پڑھا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی خوف خدا کو بھی کہتے ہیں، تقوی گناہوں سے بچنے کو بھی کہتے ہیں۔ روزے میں حلال کو چھوڑے حرام کو چھوڑنے والے بن رہے کہ نہیں، یہ تقاضا آ رہا ہے حرام کو چھوڑو، گناہ کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو۔ ورنہ یہ کیا بات کہ روزہ رکھ کر حلال چیزیں چھوڑ دی جائیں اور حرام کو نہ چھوڑا جا رہا ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی حاجت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ تو روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت کرنی ہے اور مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ظاہر کے اندر کچھ نظر آ جائے گا، سر میں کچھ نکل آئے گا، نہ کوئی اڑتا ہوا ہوا میں نظر آ جائے گا، نہیں، تقوی کا لٹمس ٹیسٹ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، جو کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اگلا رکوع ہے 24واں رکوع سورۃ البقرہ کا، قتال کا ذکر بھی آئے گا اور انفاق کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ بات ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ یہ جو مضامین ہم پڑھ رہے ہیں امت مسلمہ سے خطاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ رکوع نمبر 19 سے سلسلہ شروع ہوا۔ 4 بڑے موضوعات ہمارے سامنے مستقل آ رہے ہیں: عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 انفاق، اور نمبر 4 قتال فی سبیل اللہ۔ اور درمیان میں 5 بڑی خوبصورت طویل آیات ہیں، 2 کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور مزید 3 آیات طویل آنے والی ہیں، ان کا ذکر بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب حج کے تعلق سے ایک نقطہ آ رہا ہے، یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانۂ اوقات ہیں۔ لوگوں کے معاملات کے اعتبار سے بھی اور حج کے معاملات طے کرنے کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے؟ چاند کا معاملہ یہ طے کیا گیا۔ ایک ہم شمسی کیلنڈر استعمال کرتے اور ایک ہم قمری کیلنڈر استعمال کرتے۔ شمسی کیلنڈر جین ٹو دسمبر بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قمری کیلنڈر کی بھی اہمیت ہے، ہجری کیلنڈر کی بھی اہمیت ہے، اور اس اعتبار سے تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے دین کے بہت سارے احکامات کا تعلق جو ہے وہ قمری تاریخ سے، رمضان کا آغاز، رمضان کا اختتام، عید الفطر کا تعین، حج کے ایام کا تعین، عید الاضحیٰ کا تعین، زکوٰۃ کا سال اس کا تعین، اسی طرح عدت کی مدت کے حوالے سے قمری تاریخ کو دیکھا جائے گا۔ بہت سارے احکامات ہیں جو قمری تاریخ کے اعتبار سے طے ہوتے۔ تو یہاں پر حج کے پیمانے اوقات کا ذکر بھی ہے اور لوگوں کے لیے بھی یہ نئے چاند کا معاملہ یعنی کہ کیلنڈر کا ایک باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک بری رسم تھی ان میں کہ اگر گھر سے کوئی احرام باندھ کر نکل جاتا اور اس کو کچھ یاد آتا تو وہ گھر میں دروازے سے داخل نہ ہوتا، وہ پچھواڑ سے پیچھے سے کہیں پھلانگ کر اندر آتا۔ عجیب بات ہی، من چاہی بات کو اختیار کر رکھا۔ اس رسم بد کا نفی کرنے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عجیب تو بات لگ رہی ہے نا، دماغ خراب ہوتا ہے تو لوگ اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے اور سمجھتے ہیں نیکی کا کام ہے۔ نیکی ہماری دماغ سے اختراع کی ہوئی، ایجاد کی ہوئی شے کا نام نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم نیکی بتائیں۔ فرمایا
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی۔ طویل آیت، آیت البر، نیکی کی حقیقت والی آیت، آیت نمبر 177 میں تفصیل آ چکی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی تو اس کی جس نے تقوی کی روش اختیار کی، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ ان کے دروازوں کی جانب سے، جو مہذب طریقہ یہ اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ قتال کا حکم قرآن پاک دے رہا ہے، شرائط کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے۔ ذہن میں رکھیں، مدنی سورۃ البقرہ، ہجرت مدینہ کے بعد نزول ہو رہا ہے۔ 13 برس مکہ مکرمہ کے گزر چکے، وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بعض صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، زندگی اجیرن کی گئی، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور مکے کے 13 برس صبر ہی صبر کا دور گزرا۔ اور مکے کے 13 برس کے دوران میں حکم کیا تھا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ کوئی ریٹیلیٹ کرنا، کوئی ری ایکشن دکھانا اس کی گنجائش اور اجازت نہیں تھی۔ ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت آئی، سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے پر ہجرت کے بعد قتال کے احکامات آئے، سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے، مزید آگے بھی ابھی قتال کا حکم آیت نمبر 193 میں آئے گا۔ تو پس منظر ذہن میں رکھیں، 13 برس مکہ مکرمہ کے گزر چکے، اور یہ کفار و مشرکین تھے جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ اس سارے پس منظر کے بعد اگلی آیت کریمہ، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ پس منظر سامنے رہے تو بات بہت واضح ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ترین سنگین معاملہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے فتنہ؟ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں۔ فتنہ ان حالات کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، جب اس کو حرام پر مجبور کیا جا رہا ہو اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور بعض مرتبہ ایمان بچانا بھی مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہو، ایسے حالات فتنہ ہیں۔ اور فتنہ یقیناً جو ہے وہ شدید تر ہے قتل کے مقابلے میں۔ قتل کو یعنی قتال، جنگ کوئی اچھی بات تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ جو فتنے کا معاملہ یہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے آگے بھی ہم ذکر پڑھیں گے۔ قتال فی سبیل اللہ کا حکم قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے۔ یہ حرمت بیان کی جا رہی ہے، حدود حرم ہے، اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں قتال نہ کرنا۔ لیکن اگر یہ لوگ خود تمہیں جنگ کرنے پر مجبور کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو، لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محض جنگ تو مقصود نہیں ہے نا، ان کو دعوت توحید پیش کرنی، دعوت حق پیش کرنی، اگر باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ جنگ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، شرائط کے ساتھ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ کوئی ڈیفینسو موڈ میں مسلمانوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ذرا معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے ظالم اور جابر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کو طول اور وسعت دینے کے لیے ظلم و ستم کرتے پوری قوموں کو اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ظلم کے خاتمے کے لیے، فتنے کے خاتمے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ یہی بات اگلی آیت کریمہ میں ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین بمعنی سسٹم اور نظام، زمین اللہ کی ہے، نظام اللہ سبحانہ وتعالی کا چلنا چاہیے۔ یہ دنیا کے ریلیجنز ہیں، مذاہب جنہیں اردو میں ہم کہتے ہیں، جو انفرادی زندگی تک معاملات کو محدود رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے دین اسلام سسٹم آف لائف، نظام حیات کے طور پر عطا کیا، اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی ہے، ان الحکم الا للہ،
حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کے کلمے کی سربلندی، فتنے کے خاتمے کے لیے اگر کبھی قتال کا موقع آئے تو اللہ کی راہ میں قتال بھی کیا جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر سختی روا نہیں سوائے ظلم کرنے والوں کے، یعنی جنگ برائے جنگ نہیں ہے، لیکن جو ظلم پر اتر آئیں تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ حرمت والے مہینے ہم جانتے ہیں معروف ہیں 4 مہینے، ایک رجب کا مہینہ جو معروف تھا عربوں میں بھی عمرے کے تعلق سے، اور 3 کنزیکٹیو ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کے 3 مہینے، یہ حج کے حوالے سے آنا اور جانا طویل سفر ہوتے تھے، اور پھر حج کے ایام ذی الحجہ کے مہینے میں تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے وہ اور ایک رجب کا، 4 مہینے حرمت والے تھے۔ عربوں میں بھی اس دوران میں جنگ بندی سیز فائر کا معاملہ ہو جایا کرتا تھا، شریعت اسلامی میں بھی ان کی حرمتوں کو برقرار رکھا گیا، لیکن اگر وہ حرمت توڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کہ پھر ان سے قتال کیا جائے گا۔ پہلے حرمت مقام کا ذکر تھا مسجد حرام، اب حرمت وقت کا ذکر ہے حرمت والے مہینوں کے تعلق سے۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا قصاص یعنی بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس سے بدلہ لو اتنا جتنا کہ اس نے تم سے زیادتی کا معاملہ کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ جب دعوت دین کا عمل جاری رہے گا تو معافی ہے، درگزر ہے، کڑوا گوڑ بھی پی جاؤ، کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دائیں گال پر تھپڑ مارے بائیں گال بھی پیش کر دو۔ دعوت دین کے دوران میں تو برائی کا جواب بھلائی سے دینا، لیکن اقامت دین کا معاملہ آئے گا، نفاذ دین کا معاملہ آئے گا، باطل سے ٹکرانے کا معاملہ آئے گا تو پھر سختی بھی کی جائے گی اور زیادتی کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اب انفاق کا بیان، قتال اور انفاق کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے، کبھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنا، کبھی دعوت دین کے لیے مال خرچ کرنا، کبھی غلبہ دین کی جد و جہد میں قتال کا مرحلہ ہے تو مال خرچ کرنا، ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے خرچ کرنے اور انفاق کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ باطل اگر غالب آ جائے تو تمہارا عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا، باطل اگر غالب آ جائے تم پورے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اس سے بڑھ کر بربادی کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ایمرجنسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عمرہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے حج ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے حاجی صاحب کہلوانے کا، اور جناب گھر کے بعد تختیاں بھی لگوائی جاتی، کبھی نمازی لکھوایا گھر کے بعد، کبھی روزہ رکھنے والا لکھوایا، تو حاجی کے بارے میں اس طرح کیا ہمیں تصور آ گیا؟ حج کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، عمرہ کرو بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے، اخلاص نیت اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب کچھ خاص مسائل کا بیان۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو۔ حالت احرام میں قربانی کے بغیر احرام کھول نہیں سکتے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اس سے مراد حدود حرم، وہاں پہ قربانی کا پیش کیا جانا۔ اس میں تفسیر دم احصار کا بیان بھی آ رہا ہے، تفصیلی احکامات کے لیے تفاسیر کو اور فقہی کتب کو دیکھ لیجئے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو۔ مراد کیا ہے؟ اگر ایسا معاملہ کہ تمہیں کہیں روک دیا گیا اور تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور قربانی حدود حرم میں پہنچے، پھر تم اپنے سروں کو منڈا سکتے ہو، اب اس کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کسی کو بیماری پیش آ گئی، کسی کے سر میں کوئی تکلیف کا معاملہ پڑ گیا، کوئی جوئیں پڑ گئی، کچھ اور مشکل پیش آ گئی، تو گنجائش کیا بتائی جا رہی ہے؟ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، تو وہ بدلہ دے روزے سے۔ ایک حدیث مبارک میں ذکر آئے 3 روزے رکھنے ہوں گے فدیے کے طور پر، او صدقۃ، یا صدقہ پیش کرے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او نسک، یا قربانی پیش کرے 1 بکری راہ خدا میں پیش کرے۔ یہ جو جلدی کسی کو اگر سر منڈانے کی نوبت پیش آ گئی تو یہ فدیہ دینا پڑے گا۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، حالت امن عموم کا معاملہ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے پیش کر دے۔ عام حالات میں حج عمرے کو ملایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ حج تمتع کہتے ہیں، ایک قران بھی ہوتا ہے، ایک ہی سفر میں حج عمرہ ملا لیا تو شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں دم یعنی قربانی پیش کرنا ہوگی۔ اب اگر کسی کے پاس وہ میسر نہ ہو تو اس کا حکم، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو یہ نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، 9 ذی الحجہ عرفہ تک 3 روزے ہو جائیں گے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب کہ تم واپس آ جاؤ، تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، یعنی جس کے پاس قربانی پیش کرنے کی وسعت نہیں 3 روزے وہاں 7 بعد میں رکھ لے، یہ باہر والوں کے لیے، حدود حرم والوں کے لیے نہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ هَذِهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں، وہاں رہنے والا تو افراد کرے گا، جمع نہیں کر سکتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان احکامات کی اگر پاسداری نہیں کی تو سزا ملے گی، اس حوالے سے بھی سینسٹیو رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ باقی فقہی احکامات تفاصیل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام رہے گا جاری۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔